الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اہلا و سہلا و مرحبا. الحمدللہ پھر سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کا مل بیٹھ کر سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا. اس پر بے انتہا شکر اللہ رب العزت کا. تو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیوں آئے، ہمارا قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے، ہم یہ جو دورہ قرآن شروع کرنے لگے ہیں ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے میں کس نیت سے آئی ہوں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے، نیت پہ ہے، کسی کے بلانے پہ، کسی کے کہنے پر، یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر دیکھیں ایک کام کے لیے ہم بہت سی نیتیں بھی شامل کر سکتے ہیں نا. جیسے آپ یہ شروع کرنے لگے ہیں قرآن، آپ کیا نیتیں شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں آئی ہوں، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشنودی چاہیے، اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہوں اس قرآن کے ذریعے. اور کیا نیت شامل کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں گے، ہاں، اور نیکیوں میں اضافے کے لیے سیکھوں گی اور پھر کیا کروں گی، عمل کروں گی، دلوں کے سکون کے لیے ہدایت کی غرض سے. اور پھر قرآن سننا پڑھنا یہ سب کیا ہے، عبادت ہے. اور جتنا میرا وقت یہاں گزرے گا وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ کس میں کاؤنٹ ہوگا، عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اور پھر دیکھیں ایسی محفل کو جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس محفل کو فرشتے آسمان تک کیا کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو ان پر سکینت اترتی ہے. اللہ کی طرف سے کیا اترتی ہے، ان پر سکینت اترتی ہے. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا جب ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ایک الگ سا سکون میسر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا. ایسا ہی ہے نا، جب آپ اللہ کے دین کی مجلس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ سا سکون مل رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس مجلس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے.
اور اس مجلس کو اللہ کی رحمت نے تو گھیرا ہی ہوتا ہے، فرشتوں نے بھی آسمان تک اس مجلس کو گھیرا ہوتا ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی تو ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ جگہیں تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی جگہ کہ ان کو ملیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا، اور جب ان کو مل جاتی ہیں نا، پھر وہ اپنے ساتھیوں یعنی اور فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں ہمارے مقصد کی جگہ مل گئی، آج ہو تم سب ادھر لوٹ آؤ۔ پھر وہ سب آہستہ آہستہ جمع ہوتے ہوتے اس مجلس کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ تو جب بھی بیٹھیں قرآن کی مجلس میں تو اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ یہاں ہم اکیلے یہ اتنے سے لوگ نہیں بیٹھے، بلکہ اس مجلس کو آسمان تک کس نے گھیرا ہوا ہے؟ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اسی لیے تو جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ان بندوں پر پیار آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو کسی سے محبت ہو، کسی پہ پیار آ رہا ہو تو آپ بار بار اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ان بندوں پر پیار آ رہا ہوتا ہے، ان سے محبت ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کر رہے تھے۔ پھر فرشتے ایک ایک کا حال سناتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں فلاں تو یوں ہی آ گیا تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ دین کو سننے یا سمجھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یا آپ کی دین کی مجلس اٹینڈ کرنے نہیں آیا تھا، آپ کا ذکر سننے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی چلتا چلتا گزر رہا تھا اور بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میرے اتنے اچھے بندے جو میرے کلام کے لیے جمع ہوئے، ان کی رحمت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم سوچیں کہ میں اس مجلس میں کیسے بیٹھی ہوں، میرا بھی حال جا کر اللہ تعالیٰ کو فرشتے سنا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر ایسی مجلس اٹینڈ کرنا کتنی باعث سعادت ہے نا ہمارے لیے، کہ جس کو فرشتوں نے گھیرا ہو، جس مجلس پر رحمت نازل ہو رہی ہو، جس مجلس پر رحمت نازل ہو رہی ہو، اور پھر اس پہ بیٹھنے والوں پر رحمت نہیں نازل ہوگی۔ تو ہمیں ہر روز جب ہم گھر سے نکلیں اپنی نیت کو خالص کریں، اپنے آپ سے سوال کریں میں کیوں جا رہی ہوں، مجھے صرف اور صرف کس کی رضا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشنودی کے لیے چاہ رہی ہوں، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس قرآن کو سنوں گی، اس کو سمجھوں گی، اس کو اپنے دل میں اتاروں گی تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں اور آپ کی پسندیدہ بن سکوں۔ اور پھر ہم اس کو اپنے دل میں کیوں سموئیں؟ کیونکہ جس دل میں قرآن ہوگا اس دل کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے قرآن کو کسی چمڑے میں ڈال کر آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نہیں جلائے گا، تو جس دل میں قرآن ہو کیا اس دل کو آگ جلائے گی جہنم کی؟ نہیں۔ اسی طرح جو پاؤں اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوئے، آپ جتنے قدم چل کے آتے ہیں آپ کے پاؤں پہ جتنی مٹی لگتی ہے نا جوتوں میں، تو ان قدموں پہ، جن قدموں پہ وہ مٹی زمین کی لگی اور وہ چل کے کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کا کلام سننے، اللہ کا کلام سیکھنے، تو ان پر کیا ہے؟ جہنم حرام ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آئیں اور سنیں اور سمجھیں اور اس کو دل میں اتاریں اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ اس بار جو میں نے قرآن سننا ہے اس کو اپنے دل میں جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی کلام میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کرو تو صحیح، جب تم قرآن پر غور و فکر کرو گے تو آٹومیٹکلی تمہارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوگا، تمہیں اللہ سے پر پیار آئے گا، تمہارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوگا، تمہارا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس بار کیا کرنا ہے؟ اس قرآن پر اچھے سے غور و فکر کرنا ہے۔ اس دفعہ ہم تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کریں گے دورہ قرآن کا۔ لاسٹ ایئر ہم نے کیا کیا تھا؟ ہر آیت کو دیکھا تھا۔ اس سال ہم جن آیات کا تعلق زیادہ تر ہماری عملی زندگی سے ہے ان آیات کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے، ان آیات پہ زیادہ فوکس کریں گے
اور باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ باقی آیات کا بھی خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس ضرور قرآن سنتے ہوئے کوئی پین کوئی ڈائری ہو، تاکہ چھوٹی چھوٹی بات آپ اپنے پاس لکھ سکیں، جب آپ کا پورا قرآن مکمل ہو اور آپ خوشی سے ان نوٹس کو دیکھ سکیں، اپنی اس ڈائری کو دیکھ سکیں، جب کبھی بھی نکال کے پہلا پارہ یہ چیزیں میں نے سیکھی تھی، دوسرا پارہ یہ چیزیں سیکھی تھی، اپنے عملی پوائنٹس نوٹ کر سکیں، اور اس میں آپ نے وہ باتیں لکھنی ہیں جو آپ نے اس دن سیکھا. جیسے پہلا پارہ آج پڑھیں گے تو اس میں سے کم از کم آپ اپنے پیج پہ 3 باتیں لازمی لکھیں کہ جو آپ نے سیکھی ہیں، جو آپ نے اپنے اندر اس سپارے میں سے جذب کی ہیں، آپ نے لے لی ہیں وہ اپنے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح قرآن شروع کرنے سے پہلے دیکھنا ہے وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، کیا میرا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. اپنے دل دماغ کو جب ہم یہاں بیٹھیں قرآن سننے کے لیے تو فارغ کر کے بیٹھیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہیں اس وقت میرے پاس دنیا کی سوچیں تو نہیں ہیں، گھر کی سوچیں تو نہیں ہیں، بچوں کی سوچیں تو نہیں ہیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں. جب سب کچھ چھوڑ کر آئیں گی، دل دماغ کو فارغ کر کے ہم بیٹھیں گے، پھر ہم اس کو اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کتاب پر غور و فکر کر سکتے ہیں اور اپنے دلوں میں اتار سکتے ہیں. تو بیٹھنے سے پہلے کیا یہ بھی دیکھنا ہے کیا میرا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے یا ابھی بھی باہر کھویا ہوا ہے، گھر میں کھویا ہوا ہے، بچوں میں کھویا ہوا ہے، دنیا کے کاموں میں کھویا ہوا ہے کہ ابھی جا کے یہ کرنا ہے یا یہ کر کے آئی ہوں، یہ رہتا ہے. تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ خوبصورت صورت ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی ناقص ہے جس کے بغیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے یعنی نامکمل ہے. تو یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے. ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور ہے یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات. آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. یعنی خاص خزانوں سے یہ خزانہ سورۃ الفاتحہ کا عطا کیا گیا. اور کیا کہا گیا کہ اس کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. اسی طرح اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں یعنی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نا ہر نماز میں اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے پھر وہ نفلی نماز ہے، چاہے وہ سنتیں ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہیں. اسی طرح آپ سے نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس صورت کے مثل نہ تورات میں کوئی صورت نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ فرقان یعنی قرآن میں بھی اس جیسی کوئی خوبصورت صورت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی اس قرآن میں دوسری کوئی ایسی صورت نازل کی جو اس صورت کا مقابلہ کر سکے، جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکے. تو
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ یعنی نماز میں ہم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم تو اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں، اللہ کے جواب کا تو انتظار ہی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں، ایک ایک آیت کا جواب دے رہے ہیں۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور پھر اسی لیے مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ کبھی آپ نے نماز میں یہ کہتے ہوئے سوچا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہمارے سر پہ ہماری تکلیفیں پریشانیاں سوار ہوتی ہیں نا، تو اس کے متعلق نماز میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس بندے کے پاس جاؤں، کس کو کال ملاؤں نماز کے بعد۔ اور کیا کبھی ہم نے یہ کہتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس غور سے پڑھا، اس دل سے پڑھا کہ اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تو تیرے آگے تیرے علاوہ کسی کے در پہ جاتا ہی نہیں، مجھے تو تجھ سے ہی چاہیے، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اور ذہن میں اپنا وہ مسئلہ ہو، وہ پریشانی ہو، وہ دکھ ہو، وہ تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا وہ سوال کرے اس کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ دم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے دم بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں آپ کو تکلیف ہے آپ اس کے ذریعے سے، سورت کے ذریعے سے دم کر سکتے ہیں، اور جتنے یقین سے سورت کو پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورۃ النحل میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے کر۔ تو جب بھی ہم قرآن کھولیں پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ کس سے پناہ میں آ جائیں؟ شیطان مردود سے، کس کی؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن کھولیں گے شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا، ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کس کے قریب ہو جائیں گے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو یہ بات تو شیطان سے برداشت ہی نہیں ہوگی، تو وہ تو ضرور پروپیگنڈا کرے گا، وہ تو ضرور اپنا حصہ ڈالے گا، وہ تو ضرور ان آیات کو ہمارے دل میں اترنے ہی نہیں دے گا۔ کبھی دل کہیں لے جائے گا، کبھی دماغ کہیں لے جائے گا، یا کبھی اللہ کی آیات میں ہی آپ کو مطلب ٹھیک طرح سے سمجھنے ہی نہیں دے گا، دل میں آیات اترنے ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی کبھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے، بعض اوقات ہوتا ہے نا دل میں وسوسے آتے ہیں، کسی اپنے کے بارے میں دل بدگمان ہونے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اکسانے لگتا ہے، چلو تمہیں بھی کچھ بولنا چاہیے، جھگڑا کرو۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی تجھے اکساہٹ آئے شیطان کی طرف سے تو کس کی پناہ میں آ جایا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہو شیطان کا تو اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ مثال کے طور پر غصہ آتا ہے، غصہ بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے نا۔ تو بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے اور خود بھی اونچی آواز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا اکثر ایک مجلس سے اچانک سے دو لوگ جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کبھی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہی عادت بچوں کو ڈالنی چاہیے۔ اور بچوں کو آئے تو آپ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، کہ اس وقت تم پر کون حاوی ہوا ہوا ہے؟ شیطان حاوی ہوا ہوا ہے، اور اس سے کس کی پناہ میں آؤ؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کیا دعا سکھائے گی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا، ناپاک جنوں اور جننیوں سے، کیونکہ یہ شیاطین، یہ جن ہر گندگی میں گندی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی وادی یا منزل پر پڑاؤ کے وقت اللہ کی پناہ میں آنا۔ سیدہ خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے وہ یہ دعا پڑھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کسی جگہ جاتے ہیں، نئی جگہ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ سے ہم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ اس میں بھی آپ کس سے پناہ کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو جو کوئی یہ دعا پڑھ لے کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ تو کتنی ضروری ہے نا اللہ کی پناہ۔ اپنے لیے بھی مانگا کریں، اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگا کریں۔ کس نے اور مانگی تھی ایسے؟ حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا نا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ میں اس کو بھی یعنی اپنی اولاد کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی میں کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی شیطان سے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ بچہ روتا ہے نا پیدا ہوتے، نہیں روتا تو مار مار کے رلاتے۔ تو حضرت مریم نہیں روئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام، کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ کی دعا تھی۔ تو ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو ہر وقت خوف رہتا ہے نا، فتنوں کا دور ہے، بگڑ نہ جائیں، کسی غلط ہاتھ نہ لگ جائیں، غلط دوستیاں نہ ہو جائیں، ماحول ان کو نہ خراب کر دے، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے نہیں جا سکتے نا۔ کہاں تک ہم یہ نظریں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی نظر تو ہر جگہ ہے ان پر، اللہ تو ہر جگہ ان کو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ان کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ بھئی ہمارا ڈر نہیں، کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر۔ اور ان کو پھر پناہ میں بھی کس کی دیں؟ اللہ ہی کی پناہ میں دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کے لیے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟
आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मातिन व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा। ये भी कितनी खूबसूरत दुआ है। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ तुम दोनों के लिए हर शैतान से और इस मखलूक से जो बदी का इरादा करे और हर नज़र लगाने वाली आंख से पनाह मांगता हूँ। सभी कुछ आ गया इस दुआ में। नज़र बद से भी अपनी औलाद के लिए पनाह मांग ली कि कोई बुरी नज़र ना लग जाए, कोई बुराई का इरादा कर रहा है तो उससे भी अल्लाह की पनाह में मांग ली, कोई ऐसे साथी मिलने वाले हैं तो उससे भी अल्लाह ताला बचा ले, अपनी पनाह में ले ले। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो हर काम का आगाज़ किससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, अल्लाह के नाम से करना चाहिए। जिस काम पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो इस काम में बरकत भी हो जाती है और अल्लाह की मदद भी उस काम में शामिल हो जाती है। अगर हम किसी भी काम में अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो उस काम में बरकत भी अल्लाह ताला डाल देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब नाम ले लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी उस काम में शामिल हो जाती है। कि पहले हमारे बुज़ुर्गों के मुंह पे कितना होता था बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करते थे, पकड़ते थे, रखते थे, हर वक्त उनके मुंह पे बिस्मिल्लाह होता था। और आज हमारे मुंहों पे नहीं होता ना। तो इसको अपनी आदत बनाएं अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर काम में अल्लाह की मदद शामिल हो। अब ये जो हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी हम चाहते हैं ना अल्लाह की मदद शामिल हो। तो हम क्या करेंगे, किससे आगाज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर जब इंसान अल्लाह के नाम से शुरू करता है तो वो अपने आप को सुनवाता है कि मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो अपने रब का नाम लेके हर काम शुरू करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, मेरी तो कोई अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक वो जो नेकी का तकब्बुर और अपनी बड़ाई होती है वो भी ख़त्म होती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने रब के बगैर। तो इंसान के काम में इखलास भी पैदा हो जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने से। और पहली वही का आगाज़ भी अल्लाह के नाम के साथ हुआ। तो इबादत हो या दुनिया का कोई काम हो, किससे शुरू करना है? अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह से। इसी तरह बिस्मिल्लाह कहने से फिर शैतान ज़लील हो जाता है। एक सहाबी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं गधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। गधा ज़रा फिसला तो मैंने कहा शैतान का बुरा हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ये ना कहो कि शैतान का बुरा हो, क्योंकि इससे शैतान फूल जाता है। ऐसा होता है ना, हम भी ये कहते हैं शैतान ने धक्का दे दिया। कोई बच्चा गिरता है तो कहते हैं शैतान ने धक्का दे दिया। तो उन सहाबी ने भी कहा शैतान का बुरा हो, कि उसने गिराया होगा। यही मकसद था ना पीछे। तो आप ने फरमाया उसको ऐसे ना बोलो, इससे शैतान फूल जाएगा कि इसने मान लिया कि मैंने ही इसको नुकसान पहुंचाया, और फूल जाता है। और शैतान क्या कहता है कि मैंने अपनी कुव्वत के साथ इसे गिराया। सो अगर तुम बिस्मिल्लाह कहो तो इससे शैतान अपने आप को निहायत छोटा और हकीर समझता है। कोई भी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना। जो भी कुछ होता है किसके इज़्ज़न से होता है? अल्लाह के इज़्ज़न से होता है। यहाँ तक कि मक्खी से भी ज़्यादा छोटा और ज़्यादा हकीर हो जाता है जब वो बिस्मिल्लाह सुनता है। कोई चीज़ गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए या कोई बड़ा गिर जाए तो क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। जैसे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह बीवी से मुबाशरत करते वक्त भी क्या पढ़नी चाहिए? दुआ, जिसका आगाज़ किससे होता है? अल्लाह ताला ने जो दुआ सिखाई उसका आगाज़ भी किससे होता है? बिस्मिल्लाह से होता है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और जो औलाद तू हमें दे इसे भी शैतान से महफूज रख। कितनी खूबसूरत दुआ है। और देखें यहाँ भी अल्लाह ताला ने इस दुआ का आगाज़ किससे करवाया? बिस्मिल्लाह, कि यहाँ भी अल्लाह का नाम लो। और फिर देखिए हदीस में आता है कि इस दुआ के पढ़ने की वजह से अब अगर इसके मुकद्दर में औलाद हुई तो शैतान इसको कभी भी, शैतान उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کا اثر کیا ہے کہ پھر شیطان اس اولاد کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کہا، ایسا ہوتا ہے نا ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں ایسے بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے سی کہا، تو آپ سے نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، فرشتے تمہیں اپنے پروں پر اٹھا لیتے، یعنی تمہیں وہ تکلیف محسوس ہی نہ ہوتی، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کوئی شخص اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے اس تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن وہ آرام سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے، اس نے وہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تکلیف کو ختم کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کبھی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، ہائے ہوئے کرنے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اس حدیث کو یاد کر لینا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اب تمہارے لیے نہ ٹھکانہ ہے یہاں پر، یعنی آج تم رات اس گھر میں سٹے بھی نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر وہ شخص داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا، یعنی اگر وہ بھول جائے اللہ کا نام لینا، کھاتے وقت، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، گھر میں انٹر ہوتے وقت، تو کیا شیطان خوش ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج رات ہمیں جگہ بھی مل گئی کھانے کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی۔ تو اگر چاہتے ہیں شیطان باہر ہی رہے، ہمارے گھروں کے اندر داخل نہ ہو، تو دروازہ کھولیں بسم اللہ پڑھ کر، بند کریں بسم اللہ پڑھ کر، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر، برتن کو ڈھانپیں، کھانے کی کوئی چیز ڈھانپنے لگیں کیا کر کے؟ بسم اللہ پڑھ کر۔ اسی لیے تو برکت نہیں ہے آج، کیونکہ ہم بسم اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے کسی چیز پر، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ کون کھا جاتا ہے؟ شیطان۔ اسی لیے کھاتے پیتے بھی ہم بیماریوں کا شکار ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بینیفٹ مل ہی نہیں رہا جو ملنا چاہیے، ہمارے جسم کو وہ خوراک اس طرح سے فائدہ پہنچا ہی نہیں رہی جیسے پہنچانا چاہیے، کیونکہ وہ تو شیطان کھا جاتا ہے سارا، تو ہم اس کو کھلا دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا جب کبھی تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ اپنے تہبند کو ایک کونے یا کسی کپڑے سے اپنے بستر کو اللہ کا نام لے کے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جھاڑ لے۔ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان بھی لیٹ جاتے ہیں بستروں پر۔ کسی کے بستر پر لیٹ سکتے ہیں آپ؟ کسی کے بیڈ میں لیٹتے وقت اچھا نہیں لگتا نا؟ ہاں، آپ کے ذہن میں 100 طرح کے وہم آتے ہیں، پتہ نہیں صاف ہے بستر نہیں ہے، ان کے بچوں نے کچھ کیا نہ ہو، یا 100 طرح کے آپ کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، اور پھر شیطان آپ کے بستر پر سو جائے تو یہ برداشت ہوگا نہیں نا؟ تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو جھاڑ لو۔ اسی طرح ایک اور یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں بستر پر تو ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں نا وہ بستر پر رہ جاتے ہیں، اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر بیڈ کو جھاڑ لیتے ہیں تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ سے نے فرمایا جو بھی قابل ذکر کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ مقطوع ہے، یعنی اس میں کوئی برکت نہیں ہے، وہ کام جڑ کٹ ہے۔ تو برکت چاہیے ہر کام میں، اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ شکر کا درس دے رہی ہے کہ کس کی تعریف بیان کرو؟ جو تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دینے والا ہے، اور رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں
کسی چیز کو ذرہ سے کمال تک پہنچانے والا، اور اس پہنچانے میں محبت اور شفقت اور حفاظت شامل ہو۔ تو دیکھیں اپنے پیدائش کے مراحل سے لے کے اپنے بڑے ہونے تک کے وقت کو دیکھیں کہ کیسا پالنے والا تھا، کس طرح ایک ذرے سے کمال تک پہنچایا، اور کیسی حفاظت سے، محبت سے، شفقت سے۔ اور صرف ہمیں نہیں، دیکھیں چرند پرند کا الگ جہان ہے، زمین کے اندر ایک الگ جہان بستا ہے، سمندروں کا الگ جہان ہے، جنوں کا الگ جہان ہے، تمام جہانوں کا ایسے ہی پالنے والا ہے۔ تو جب کھڑے ہوں نا نماز کے لیے تو سوچیں اس رب کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں جو یہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پھر دل سے نکلے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رحمان سب کے لیے، یعنی دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، سب کو روزی دیتا ہے، چاہے گناہ گار ہیں، کافر ہیں، سب کو مل رہی ہیں ضروریات زندگی۔ رحیم، لیکن رحیم کن کے لیے ہوگا؟ وہ صرف آخرت میں مومنوں کے لیے ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ کسی حق میں انسان کمی نہ کرے، یاد رکھے کہ بدلے کے دن کا وہ مالک ہے اور اس دن پھر وہ حساب لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دل سے پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم تو صرف تیرے ہی ماننے والے ہیں، ہم تو صرف تجھے ہی پکارنے والے ہیں، ہم تو صرف تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، یہ کام کر لیں نہ کریں، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، فلاں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ کیا کروں، کوئی راستہ صحیح والا راستہ مل جائے۔ تو دیکھیں ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ایک بھلائی کا راستہ، اور یہ کہ ہر کام میں جو ڈیسیژن لینا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ تو جب بھی نماز میں یہ پڑھیں تو اب پورے شعور کے ساتھ، دل کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ غضبناک کن پر ہوئے اللہ تعالیٰ؟ یہود و نصارہ۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ گمراہ کون ہوئے؟ جو اپنا راستہ ہی بھول گئے، عیسائی، نصارہ، یہود۔ مغضوب جن پر غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ وہ یہود ہیں، اور ضالین جو بھٹک گئے، اپنی راہ ہی بھول گئے، وہ ہیں نصارہ۔ تو ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، ہمیں کن کے راستے پر چلانا؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اللہ نے کن پر کیا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو سب دعاؤں سے نفع بخش دعا کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اسی لیے اس کے آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی جس قدر تمہارے ساتھ آمین اور اس سلام پر حسد کرتے ہیں، یعنی تمہاری آمین سے اور تمہارے آپس میں سلام سے حسد کرتے ہیں، اس قدر کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکریاں ہوں، وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ اور سورۃ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا کیا ہے؟ برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سورۃ البقرہ کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل رکھا ہوا ہے، جو مرضی جتنا مرضی آپ پر جادو کرتا رہے،
آپ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ تو سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت لگانی بھی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہیے۔ پڑھ لی، مکمل ہو گئی، پھر کوشش کریں، پھر شروع کر لیں، چاہے ہفتہ میں کریں، چاہے 2 ہفتوں میں کریں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے کن کا؟ متقین کا، اس کے بعد کافروں کا، اور پھر منافقین کا۔ ابھی کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ متقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کھولنے سے پہلے، اس کو پکڑنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے جان لو کہ یہ ہر طرح کے شک سے پاک کتاب ہے۔ اس میں جو بات ہے بالکل حق ہے، جیسا کہا گیا ویسا ہی ہوگا، کسی بات میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شک سے پاک کتاب ہے۔ اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب سے پڑھتے تو سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوگی، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اور اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں دوڑ لگانے والا ہوگا۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ متقین کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی جب دل چاہا پڑھ لیا اور جس وقت دل چاہا اس وقت پڑھ لیا، نہیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو دی ہیں، وہ ان کو بانٹتے ہیں، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے۔ اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، اصل کامیاب یہی لوگ ہیں جو ان صفات کے مالک ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہہ لیں، یا میں اپنے آپ کو جتنا مرضی کہہ لوں میں بڑی ہدایت والی ہوں، مجھے اللہ نے بڑی ہدایت دی ہوئی ہے، میں بڑی ایمان والی ہوں، میں بڑے تقوی والی ہوں، اگر یہ صفات میرے اندر موجود نہیں ہے، میں نماز کو قائم کرنے والی نہیں ہوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی نہیں ہوں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں میں ان کو لوگوں سے بانٹنے والی نہیں ہوں، اور میں اس کتاب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان پر عمل کرنے والی نہیں ہوں، ان کو ماننے والی نہیں ہوں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والی نہیں ہوں، اور آخرت کو اپنے سامنے رکھنے والی نہیں ہوں، یہی پیچھے پڑا ہے نا۔ اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہر کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت میں صلہ پانے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگر مجھ میں یہ صفات نہیں ہیں تو اس کا مطلب پھر میں متقی نہیں ہوں، میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ، ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، بار بار انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ان دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب انسان اللہ کے احکام نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ ڈوٹ لگتے لگتے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، احکامات کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈوٹس لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں جاتی،
پھر اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، کوئی چیز خراب ہو یہ وہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، اب آپ یوز کریں گے تو یہ خراب ہے، بیکار ہے۔ یا یہ کہ کوئی چیز بوٹل ہوتی ہے، آپ اس کے اندر پیکنگ کر کے اوپر اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ اس وقت تک یوز ہو سکتی ہے۔ اب جب آپ نے وہ بوٹل سیل کر دی ہے، اب دوبارہ اس بوٹل کے اندر کچھ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ تو اسی طرح جب زنگ لگ جائے کسی چیز پر، تو جب تک وہ زنگ اترے گا نہیں تو آپ اس چیز کو کام میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، ان کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر آگے منافقین کا ذکر ہے، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل ان کے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا۔ کیا بیماری؟ دنیا کی محبت کی بیماری، دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا اتنی بسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی طرف آئے گا تو اس کو اپنی دنیا کٹ ڈاؤن کرنی ہی پڑے گی۔ اور دنیا کو ترجیحات دینے والا، تو دنیا کی محبت بھی کیا ہے؟ ایک بیماری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جب بیماری تھی تو اللہ نے بھی پھر اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے قرآن کے شروع کرنے سے پہلے کہا نا کہ اپنی دنیا کو ہم نے باہر رکھ کے آنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنی سوچوں کے اندر سے، اپنے دل کے اندر سے دنیا کو باہر چھوڑ کر آنا ہے۔ اگر یہاں بھی ساتھ لائیں گے تو پھر ایمان کی حلاوت اور نہیں محسوس کر سکیں گے، اور ان آیات کو اپنے دل میں جذب نہیں کر سکیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، مزید ان کی کیا صفات بتائی جا رہی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اکثر فسادی یہی کہتے ہیں ہمارا مقصد تو اصلاح کا تھا، پورے خاندان میں جھگڑا کروا کے بعد میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں میرا مقصد تو اصلاح کرنے کا تھا، اور پھر اپنی پاک بازی کے قصے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں، ہمارا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ تو منافق بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن نہیں جانتے۔ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ آج بھی دیکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو بے وقوف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کا کچھ۔ وہ بے وقوف نہیں ہوتا، اس کو دنیا کا سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کس پر عمل کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو پاگل ہے، نہ خود دکان چھوڑ کر، گاہک چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ تو بے وقوف ہے۔ دیکھو پارٹیز میں بھی اب آیا کر کے آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ جب ہم کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ نماز ہر صورت فرض ہے۔ جنگ کیا یہ چھوٹی عبادت ہے؟ آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، آپ کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ کفار سے جنگ کرو۔ جنگ میں جب نماز معاف نہیں تو کاروبار میں کیسے معاف ہو سکتی ہے نا؟ تو دیکھیں وہ جس نے عمل نہیں کرنا اس کے پاس بہت بہانے ہیں، بہت دلیلیں ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہمارے اندر بھی دین کی بہت محبت ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم ایسے بن جائیں، ہاں، لیکن اندر سے بننا نہیں چاہتے، بس ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں اکیلے، یعنی اپنے جیسے لوگوں کی طرف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں ان کا، ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا۔ تو دیکھیں صرف کیا دین ہی ملا ہے اللہ کا، مذاق دین ہی ہے مذاق اڑانے کے لیے۔ اور آج دیکھیں آج ایسا ہی ہے نا،
لوگ دینداروں سے بڑی محبت دکھاتے ہیں، ہم بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ایسے بن جائیں، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتے ہیں انہیں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، انہیں دین والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی داڑھیوں کا، ان کے عبایوں کا، وہ جو انہوں نے اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلواریں کی ہوتی ہیں ان کا، ان سب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے، اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا قیامت کے نزدیک جو دو رخا ہوگا، جیسے منافق، اور ان کے پاس آیا تو ان کا سا بن گیا اور ان کے پاس گیا تو ان کا سا بن گیا، کہ ہم تو ایسے نہیں اپنا جائزہ لیں، دنیا والوں میں بیٹھے تو ہم کہ ہم سے اچھا تو دنیا داری کوئی نہیں لگے، اور جب دین والوں میں بیٹھے تو ایسے نیک بن کے لگے کہ ان سے اچھا تو کوئی دین والا ہے ہی نہیں۔ تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے روز سب سے بدتر ہوگا جو دو رخا ہوگا۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے ان سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک ہیں اس لیے ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں ہی حیران پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کی جو ہیں وہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دو طرح کے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت نمبر 17 میں کون سا منافق؟ ایک وہ جنہوں نے حق کو تو پہچانا لیکن پھر کفر کو ترجیح دی، جان لیا دین کو پہچان لیا لیکن پسند کس کو کیا؟ کفر میں ہی رہنے کو پسند کیا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو ہی پسند کیا، اس میں رہنا ہی پسند کیا۔ اور دوسرے وہ آیت نمبر 19 اور 20 میں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ وہ جو آسانی ہوئی تو دین پر چل پڑے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کا دعویٰ کر لیا، لیکن جب جو کام آسان ہے دین کے وہ کر لیے، جو مشکل ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور جو مشکل احکامات ہیں ان پر عمل کرنے پہ ان کو ایسے ان کی حالت ہوتی ہے جیسے ان پر موت طاری ہو رہی ہو، ایسے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے موت سے ڈر رہے ہوں، اور جب روشنی نظر آتی ہے سب کچھ سموتھ چل رہا ہوتا ہے، نیکی آسان ہوتی ہے کر لیتے ہیں، جیسے ہی حالات مشکل آئے سب سے پہلے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم سوچ لیں ہم ان دونوں کیٹیگریز میں سے جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں ان میں سے کس کیٹیگری میں اگر ہیں تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر آگے تمام انسانیت سے خطاب ہے، تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناسو کہہ کے، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ وہ رب کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کروایا جا رہا ہے۔ پھر اعجاز قرآن کی بات ہے، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے تو اس کی مثل پوری کتاب نہ لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ پھر چیلنج کیا جا رہا ہے اور پھر خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جب دور جاؤں گی نا، اگر زیادہ سکپ کروں گی پھر بتاؤں گی، ابھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 22 23 ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 27 میں فاسق لوگوں کی صفات بتائی جانی ہے۔ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کا عہد کرتے ہیں، اللہ کے نام کا عہد کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسق لوگوں کی، حد سے بڑھ جانے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ فاسق، نافرمان، حد سے بڑھنے والے انسان کیسے ہوتے ہیں۔
جو صلہ رحمی نہیں کرتے. آپ سے سب نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اس سے ملائے. رشتہ دار اس سے توڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ ان سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو اچھا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ پلٹ کر اچھا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ سے توڑنے کی کوشش کرے، آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے کہ اس زمین پر انسان کب آیا، کیسے آیا اور اس کا کیا مقصد ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ابلیس کا. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا. اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس میں یہ کہنا فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ مقصد معلوم کرنا تھا کہ کس غرض سے اللہ تعالیٰ یہ بنانا چاہتے ہیں انسان کو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں پر فرشتوں کو پیش کیا اور بتایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، لیکن وہ نہیں بتا سکے. اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. پھر اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا ان چیزوں پر تو آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. تو علم کتنا ضروری ہے. جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری ان میں سے علم سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اسی علم کی بنا پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی. اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. لیکن اب یہ ابلیس کیا تھا؟ یہ جن تھا. لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کس میں شمار کر دیا تھا؟ اس کو کس کے ساتھ رکھ لیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ. اب اس نے کیا کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں. تکبر کیا. ابلیس سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. انکار کیا اپنے رب کے حکم کا اور تکبر کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں. اس کی میں آڑے آ گئی. پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اب جو کیا ہوا شیطان سے برداشت نہیں ہوا. پھر اس نے وہاں بھی حسد کی وجہ سے ان کو پھسلانا شروع کیا تاکہ نافرمانی ان سے کرواؤں اور اللہ کی نظروں سے ان کو نیچے گراؤں. پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا. غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے لیکن اللہ سے ہی معافی مانگنے کا طریقہ سیکھ لیا. اللہ تعالیٰ سے ہی وہ کلمات سیکھ لیے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منا سکے، اللہ سے معافی مانگ سکے. وہ کیا کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی تھی، انکار دونوں سے ہو گیا تھا نا، نافرمانی دونوں سے ہو گئی تھی. لیکن ابلیس نے اس پہ اصرار کیا اور آدم علیہ السلام جھک گئے اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی. تو جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور کیا فرمایا
کہ سب اتر جاؤ. پھر اگر کبھی آیت نمبر 38 پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو میری ہدایت کی پیروی کرے، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر مقصد بتا دیا کہ دنیا میں اب تمہیں بھیج رہا ہوں، لیکن کیا کرنا، جب بھی میری طرف سے کوئی رہنمائی آئی کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. اگر ایسا کرو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے، یعنی دنیا میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی پھر تم امن میں ہوگے. اب اس میں بھی اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اچھا آدم علیہ السلام کو شاید ان کی غلطی کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا تھا. نہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے کیا تھا، انہوں نے آنا ہی تھا زمین میں. ٹھیک ہے، پھر آگے سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اولاد یعقوب ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. ان میں انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، ان میں کتابیں نازل کی، انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی. وہ فرعون جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان سے سخت مشقت والے کام لیتا تھا ان کی قوم سے. اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دی. اور پھر صحرا میں جب تھے، نہ پانی تھا نہ چھت تھی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے ان کے لیے پانی کے لیے جاری کر دیے. اور پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر من و سلوہ اتارا. تو یہاں انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. اب کیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں امامت دی تھی، مرتبہ دیا، عزت دی، لیکن انہوں نے کس کی طرف جھکنا پسند کیا؟ دنیا کی طرف. من و سلوہ اتر رہا تھا، پانی کے چشمے جاری تھے، بادلوں کا سایہ تھا. کیا کہنے لگے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ترکاری چاہیے، پیاز چاہیے، مسور چاہیے، یعنی ہم خود کھیتی باڑی کریں اور اگائیں اور پکائیں اور کھائیں. کتنی خوبصورت کہ اللہ آسمانوں سے روز رزق اتار رہا تھا، من اور سلوہ، جس میں میٹھا بھی تھا اور سلوہ کیا؟ بٹیر کا گوشت. لیکن کیا؟ دنیا کی طرف جھکنا پسند کیا. اور اب دیکھیں آپ قرآن میں بارہا بنی اسرائیل کا ذکر سنیں گے. کیوں بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی وہی امامت دیا تھا، وہی منصب دیا تھا، وہی فضیلت دی تھی جو آج اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی اور یہی اسی منصب پر فائز کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کی طرف جھکنا پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے بار بار قرآن میں ان کا ذکر کر کے سنواتے ہیں کہ کہیں ہم ان کے نقش قدم پر نہ چل جائیں. لیکن ہم تو ان سے کئی درجے آگے نکل گئے. انہوں نے دنیا کی طرف جھکنا پسند کیا تھا، اپنا یہ منصب، یہ مرتبہ جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، جو امامت ان کو اللہ رب العزت نے دی تھی، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اپنا وہ مقصد بھلا کر دنیا پسند کی. تو آج ہم بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے اس امت کو امت مسلمہ بنایا، بہترین امت بنایا کہ اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تم نے ساری قوموں تک، ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. جو پیغمبر کا کام تھا وہ تمہیں کرنا ہے. لیکن ہم بھی کس طرف جھکے ہوئے ہیں؟ دنیا کی طرف. وہی رنگ برنگے کھانے چاہیے ہمیں بھی، وہی نئی نئی ڈشز چاہیے، اور ان میں کھو کر، اس دنیا کی طرف کھو کر، اس کمانے کی دوڑ میں، پکانے کی دوڑ میں، ان دوڑوں میں کھو کر ہم اپنے اصل مقصد کو ہی بھول گئے، جو ہمارا اس امت کا اصل مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تم میرے احکامات پر عمل کرو، میں تم سے کیا ہوا جنت کا عہد پورا کروں گا. تو یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کے عہدوں کو پورا کریں گے تو اللہ ہم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا.
پھر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ بڑے علم والے بنتے تھے نا، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ جب اپنی باری آئی، تصدیق کرنے کی باری آئی، اس کتاب کے ذریعے ان کی کتاب میں موجود تھا نا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی، لیکن اس کا انکار کر دیا۔ تو آج بھی دیکھیں ہم دوسروں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو سارے احکامات بدل جاتے ہیں، پھر فتوے بھی نکل آتے ہیں جو ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، مگر کس پر نہیں؟ عاجزی کرنے والوں پر۔ عاجزی کرنے والے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، ان کے لیے یہی کام سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن جو اللہ کی طرف جھکنے والا نہیں ہے اس کے لیے یہی کام سب سے بڑا مشکل ہے۔ وہ 100 لوگوں کے جا کے دروازے بجا لے گا، کالز کر لے گا، تھک ہار جائے گا، لیکن وہ یہ ایک سجدہ اپنے رب کو کر کے مدد نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی ڈائریکٹ کال کہ جب مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، کیا کرو؟ نماز پڑھو اور صبر کے ساتھ، پھر صبر سے انتظار کرو اور مجھ سے مدد مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو، اور جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جو تو یقین رکھتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی طرف جھکتے ہیں، اور جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے انہی کے اندر یہ یقین ہوتا ہے، اور انہی کو صبر بھی آ سکتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانی ہے، ایک دن مجھے بھی اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اگر اللہ نے آج لے لیے کل لوٹا بھی دے گا، اسی لیے مانگنا بھی اسی سے۔ اور اسی طرح جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو ہم سوچیں ہم کتنی ملاقات کا اللہ سے شوق رکھتے ہیں، رکھتے ہیں شوق کس طرح سے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تو ہم سوچیں ہر نماز کے بعد کیا دوسری نماز میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے؟ تو جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے نا، اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ میرا بندہ آئے گا اور میرے آگے کھڑا ہوگا۔ پھر اسی طرح دیکھیں آگے وہ آیات میں، تمام آیات میں وہی ذکر ہے جو میں نے بنی اسرائیل کا آپ کو پیچھے سارا بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھیے پھر آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ اب یہ مانتے تھے نہیں تھے اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کوہ طور کو ان پر بلند کر کے کہا بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے احکامات کو مانتے ہو؟ ایسے بلند کیا کہ گویا وہ پہاڑ ان پر گر ہی جائے گا، جیسے کوئی ایک آفت آپ کے اوپر آئی کھڑی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اس سے بچا لیں، اس سے مجھے بچا لیں، میں آپ کا فرما بردار بن جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے، وہ آزمائش دور ہوتی ہے، وہ آفت دور ہوتی ہے، ہم پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں، سب کچھ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، جب کوہ طور ان پر بلند ہوا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے، اس تکلیف کو ہم سے ہٹا دے، یہ ہم پر نہ گرانا، ہم اب تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اس کو دور کیا پھر نافرمانیاں کرنے لگ گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں ان کے رویوں سے، لیکن ہم مسلسل وہی رویے اپنا رہے ہیں، انہی والے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے۔ کون تھے اصحاب سب؟ ہفتے والے، یعنی جیسے
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جمعے کا دن رکھا ہے نا، کہ خاص دن ہمارا کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے وقت ہم کام کاج نہیں کر سکتے. جس وقت جمعہ کا ٹائم شروع ہو گیا پھر ہمیں جمعہ ہی پڑھنا ہے. اس وقت کاروبار ہر چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس وقت. لیکن ان کے لیے ہفتے کا پورا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہ پورا دن کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے. جیسے ہم جمعے کے ٹائم کاروبار حلال نہیں ہے نا، جائز نہیں ہے، اسی طرح ان کے لیے تھا، ان کے لیے پورا دن تھا. لیکن اب یہ کیا کرتے تھے؟ آزمائش ان کی کیسے ہوتی تھی کہ ہفتے کے دن ان کے پاس سمندر میں مچھلیاں ابھر ابھر کے سامنے آتی تھی. اتفاق ہوتے ہیں نا، جس دن آپ کو جس چیز سے منع کیا جائے وہی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ نافرمانی بھی نہ ہو اور اپنا کام بھی ہو جائے. یہ ہفتے کی رات کو انہیں جال بچھا دیتے تھے تاکہ جتنی مچھلیاں آئیں اس میں آ جائے اور ہم ہفتے کے بعد اس کو نکال لیں. درمیانی راہ نکالی نا، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب کوئی فتویٰ ایسا نکال ہی دو، کوئی درمیانی راہ نکال ہی دو، ہمارا کام بن جائے. انہوں نے بھی یہ ہیلا سازی کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں اللہ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی، اس میں ہیلا سازی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، بندر بنا دیا ان کو. تو جو کوئی اللہ کے احکامات میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی شکلوں میں بگاڑ پیدا کر دے گا، اور ان کو عبرت بنا دیا باقی لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے، ایک واقعہ آ رہا ہے کہ جس میں انہیں کیا کہا گیا تھا؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. کیوں دیا گیا تھا؟ کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی بہت محبت تھی. تو اللہ رب العزت چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا اب یہ جو اللہ والے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ اب اس محبت میں، اللہ کی محبت میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے ایک قتل کیا کچھ لوگوں نے، اور اس کا الزام کسی اور پہ لگا دیا. اب یہ ایک جھگڑا چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک گائے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس آدمی کو جو فوت ہوا ہے اس کو لگاؤ، تو وہ کیا بول اٹھے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا. اب چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، گائے کی کہیں نہ کہیں دل میں محبت تھی، کیونکہ وہ پیچھے یاد ہے نا کہ وہ بچڑا بھی بنایا تھا انہوں نے ایک. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ نے ان کو نجات دی فرعون سے، اور موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب بچڑے کی کہیں نہ کہیں دل میں وہ تھی تو تھی، تو اب ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے بار بار کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیسے رنگ کی ہو. بار بار سوال کر رہے ہیں کیسی عمر کی ہو، کیسے رنگ کی ہو. اب جتنے سوال کرتے چلے جا رہے تھے، مشکلات اپنے لیے پیدا کرتے چلے جا رہے تھے. تو جب ہمارا کسی کام کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. تو پھر آخر جس طرح کی اللہ رب العزت نے کہا تھا ان کو گائے مل گئی اور یہ معاملہ حل ہو گیا. اور اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور جھوٹ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ زیادہ سوال سے پرہیز کرنا چاہیے، غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور غیر ضروری سوالات کر کے انسان اپنے لیے خود ہی مسائل پیدا کرتا ہے. سمپل کہا تھا گائے ذبح کرو اور آرام سے گائے ذبح کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 74 میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو واقعہ دکھایا، ان کے دل نرم ہو جاتے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یہ تو ان کے دلوں کی سختی تو مزید ہی بڑھ گئی. اور پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو انسان بھی اسی طرح سے 3 طرح سے ہوتے ہیں. جیسے پتھر ہے نا، اسی طرح سے 3 طرح کے جو پتھر ہیں ان کو 3 طرح کے لوگوں سے میچ کیا گیا.
ایک وہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں تو گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے، دوسرے وہ جن کے اندر سے خیر ہی پھوٹ پڑتی ہے، اور تیسرے وہ جن کی آنکھوں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، آپ اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ایسے جا کے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، پانی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ قرآن کی آیات آپ کے اندر جذب ہونا شروع ہو گئی ہیں، پھر آپ جھک پڑتے ہیں، پھر آپ کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پھر آپ وہ خیر لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دلوں میں تو اس طرح، پتھروں میں تو ان 3 قسم کے پتھر ہوتے ہیں، لیکن بعض انسانوں کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ پتھر پھر گر جاتے ہیں، بعض اوقات گر جاتے ہیں، بعض اوقات ان سے پانی نکل آتا ہے، بعض اوقات چشمے ہی پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، نہ وہ گرتا ہے نہ وہ جھکتا ہے۔ کچھ انسانوں کے دل کیسے ہوتے ہیں کہ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں اتر رہا ہوتا ہے، نہ آنکھوں میں سے نمی ظاہر ہوتی ہے، اور نہ ہی پھر ظاہری بات ہے پہلا سٹیپ کیا ہے، جھکے گا، آنکھیں نرم ہوں گی، دل نرم ہوا، پھر آنکھیں نرم ہوئی، پانی بہا، اور پھر وہ خیر لے کر نکل گیا سب کو پھیلانے، وہ ایک چشمہ بن گیا، پھر اس سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے سمیٹ رہے ہیں خیر۔ تو ہمیں کون سا دل بننا ہے؟ ہمیں اس چشمے تک جانا ہے، پہلا سٹیپ سے لے کر ہمیں اس 3rd سٹیپ تک جانا ہے، اس چشمے تک، چشمہ بننا ہے لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے ہوئے چند دن۔ اب یہ کیا سمجھتے تھے ہم میں انبیاء آئے ہیں، ہم میں کتابیں آئی ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے ہیں، شاید ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں۔ خوش فہمی آ جاتی ہے نا انسان میں، اس پر نعمتوں کا نزول ہو رہا، وہ سمجھتا ہے شاید میں بہت ہی اللہ کے کوئی ولی اللہ ہوں یا بہت ہی قریب ہوں جو مجھ پر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں برسا رہے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ خوش فہمی تھی، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جیسے آج ہمیں خوش فہمی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جہنم تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ ان کو بھی یہی خوش فہمی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کر آیات ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان خوش فہمیوں کا شکار نہ ہوں، ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، لیکن ہم ایز اٹ از ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کہہ دیں کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا تم نے کوئی عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ بتاؤ، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے متعلق وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، چاہے پھر وہ اللہ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برائی کمائی ہے تو ان کو بھگتنا پڑے گا، چاہے پھر وہ کوئی ہو، چاہے پھر وہ پیغمبروں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب سے اپنے بیٹے کو بچا سکے تھے؟ نہیں نا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے، جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے، اللہ نے واضح کر دیا۔ پھر چاہے کوئی پیغمبروں کی اولاد ہے یا بہت نیکو بزرگوں کی اولاد ہے، اگر خود اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ خود برائیاں کرنے والا ہے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 میں بیان کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور زکوٰۃ دو گے، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ ماننا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا،
اور لوگوں سے. اب دیکھیں یتیموں مسکینوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کون سی صفت بیان کی؟ وقولوا للناس، لوگوں سے بھلی بات کہنا. اگر کبھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کو ڈانٹنا نہ. وقولوا للناس، ہمیشہ اچھی بات کہنا، یہ نہ کہنا ان کا تو روز کا ہی کام ہے مانگنا، ہم کہاں سے اتنا لاتے چلے جانے. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز فیل ہو رہی ہے آپ ان کو پیار محبت سے اچھا مشورہ دے دیں، لیکن ڈانٹے نہ. وقولوا للناس حسنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دینا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح بات کرنی ہے. اور یہی سارے عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی لیے ہیں. کیا کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں، والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور رشتہ داروں میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو. یعنی اقرار کر بھی لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، مان بھی لیا تھا، جیسے کوہ طور کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا مانتے ہو احکامات کے؟ نہیں مانتے. مانتے ہم، لیکن پھر ماننے کے بعد نافرمانیاں کی. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. پھر کیا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، کتاب کی وہ چیزیں مان لیتے ہیں جو آسان ہے، جن پر عمل کرنا ہماری مرضی کے مطابق ہے، ان پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے عمل کرنا اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے بتاؤ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ تو مان جاتے ہو، بڑی خوشی سے عمل کر لیتے ہو، اور کچھ کو انکار کر دیتے ہو. اب یہ کچھ کو مان رہے تھے، کچھ کا انکار کیسے کر رہے تھے کہ اس کے پس منظر میں آتا ہے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے. عہد جہالیت میں یہ دو قبیلے کیا تھے؟ بت پرست لوگ تھے اور آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اب قبیلہ بنو کین کا اور قبیلہ بنو نذیر خزرج کے حلیف ہوتے تھے. اب بنو کین کا اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے قبیلے تھے اور خزرج کیا تھا؟ یہ بت پرست لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. حلیف کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں کوئی گروہ کسی گروہ سے عہد کر لیتا تھا، یا کوئی قوم کسی قوم سے عہد کر کے حلیف ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے تھے کہ اب جینا مرنا تمہارے ساتھ، تم مشکل میں تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ کہتے تھے تم مشکل میں تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے پھر وہ جنگ کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ حلیف. یعنی یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے حلیف بنے تھے. اب یہ یہودی جب حلیف بنے ان کے بت پرستوں کے، اور ادھر سے دوسرا یہ یہودی کا گروہ دوسرے بت پرست کا حلیف بنا، تو آپس میں جب جنگ، یہ تو ہر وقت لڑتے رہتے تھے بت پرست، اب جب جنگ ہوتی تھی حلیف ہونے کے ناطے ان دونوں کو اپنے حلیفوں کا ساتھ دینا ہوتا تھا. اب ساتھ دیتے ہوئے جب جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے تو سامنے یہودی بھی ہوتے تھے، بت پرست بھی، اسی طرح اس طرف یہودی بھی ہیں بت پرست بھی ہیں. اب ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنوں کا خون تم پر حرام ہے، نہیں کرو گے. اب اس وقت تو جنگ میں اپنی وہ جو حلیف والا وہ تھا نا، وہ نبھاتے تھے عہد، قتل کر دیتے تھے چاہے اپنے سامنے اپنے ہی لوگ ہوتے تھے. لیکن کیا کرتے تھے پھر جب وہ قیدی بن کے جنگ میں آتے تھے، پھر اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑواؤ، پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک حصہ مانتے ہو ایک کا انکار کرتے ہو. جب کہا گیا ہے کہ قتل ہی نہیں کرنا، اپنوں کا خون ہی نہیں بہانا، تو بہا رہے ہو اور پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہو. تو ہم نے بھی کتاب کے ہر احکام کو ماننے کی کوشش کرنی ہے. یہ یہودیوں والا رویہ نہیں اپنانا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصہ مان لیتے ہو کچھ کا انکار کر دیتے ہو. جی، اور ہم بھی دیکھیں ایسے ہی کرتے ہیں، کر رہے ہیں نا. یہ نہیں یہ ہم نے غلط کر دیا، چلو جو اپنی مرضی کا جو آسان لگ رہا ہے وہ تو ہم نے کر لیا نا.
پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہی ہے, تم کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, جیسے آج ہم لوگوں کو خوش فہمی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تم موت کی آرزو کرو, پھر مانگو موت اور جاؤ اپنے مقام میں جنت میں. اور اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تمہارے لیے یہ جنت, اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ پتہ ہے نا اپنا انجام, اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے, اپنے اعمالوں کا پتہ ہے, اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے بھیجا ہے, پتہ ہے اپنے اعمال کا جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے, یعنی ان یہود و نصارہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی تصدیق کرنے جو ان کے پاس ہے. کس کی تصدیق؟ یعنی تورات اور انجیل کی. یہ قرآن تصدیق کرتے ہیں نا ان کتابوں کی بھی. اب ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے, وہ مانتے کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کس بنیاد پہ تصدیق کرتے کہ ان کی کتابوں میں یہ سب موجود تھا. تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون, جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب والوں نے, علم والوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ایسے پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں. انہوں نے بھی ایسا ہی رویہ دکھایا تھا نا, شو کیا تھا جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں آخری نبی کا ذکر ہے. مخالفت کی تھی. اور پھر اگر اس آیت کے اس حصے پہ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوت الکتاب, کتاب والوں نے اللہ کی کتاب کو, یعنی جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی, اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا, اس سے ایسا برتاؤ کیا جیسے ان کا اس کتاب سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج اگر ہم غور کریں تو یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اوپر کتنی پوری اترتی لگتی ہے کہ آج ہم بھی اس کتاب کے ساتھ کیسے رویہ کر رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے جیسے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. گھروں کے اندر الماریوں میں اوپر لحافوں میں لپیٹ کے چھپا کے رکھی ہوئی ہے یہ کتاب. ہم کہنے بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ کبھی پورا ہی نہیں ہوا. کبھی کھول کے اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس پر عمل کرتے ہی نہیں. پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 102, اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے, اور سلیمان نے کفر نہیں کیا, اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی. اب کیا تھا؟ اب یہود جو تھے وہ کس طرف لگ گئے تھے؟ جادو ٹونے کی طرف لگ گئے تھے, اور کیا دلیل دیتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے زور پر ہی اپنی سلطنت چلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ تم کفر کر رہے ہو, تو تمہارے شیطان جو تمہیں جادو سکھاتے ہیں. اب جب ان کا رجحان اس طرح بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اتارے. اب وہ کیا تھا؟ وہ ان کو جادو سکھاتے. اب یہ جب بھی ان سے جادو سیکھنے جاتے تو وہ باقاعدہ بتاتے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے, تم یہ چیز نہ سیکھو. لیکن یہ سیکھتے, اور سیکھتے بھی کون سا جادو سیکھتے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے.
اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب جادو برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی جادو کسی پر نہیں چل سکتا، چاہے کوئی ساری زندگی لگا رہے، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے حسد محسوس ہو یا ڈر ہو کہ کوئی ہم پر جادو کر دے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو کس کی پروٹیکشن میں آنا چاہیے؟ آج ہم نے آغاز کس سے کیا کہ اللہ کی پناہ میں دے دیں اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ میں نے اذکار کیے، میں نے صبح شام کے اذکار کیے، میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کرتی ہوں، گھر میں لگاتی ہوں، تو یقین رکھیں کہ پھر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے گی بھی تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچے گی۔ تو پھر کنیکشن کس سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اسی طرح جادو کا علاج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، کیا سکھایا تھا ان کو؟ معوذتین، فلق اور ناس۔ جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر آئے تھے نا، یہی سکھائی تھی، یہ پڑھیں اور دم کریں۔ وہ پڑھتے جاتے تھے، وہ جادو کی گریں کھلتی جاتی تھی۔ تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کلاس کتنے بجے تک چلنی ہے؟ بس تھوڑا سا ہی ہے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 109 میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، یعنی خود مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی ہر ممکن کوشش کیا تھی کہ جو مسلمان ہوئے ان کو بھی دین سے پھیر دیں، اور اس کے لیے وہ بہت سے پروپیگنڈے بھی کرتے تھے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، ان کے اندر حسد بہت ہے۔ کیا حسد تھا؟ کیا محرومی کا، کس محرومی کا شکار تھے؟ کہ ہم میں سے جیسے پیغمبر ہم میں سے ہی چلے آ رہے تھے، یہ بھی پیغمبر، آخری پیغمبر بھی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حاسدوں سے کیسے نپٹا جائے، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، اگر وہ تمہارے سے کچھ برا کرتے ہیں ان کو معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے۔ اگر ہر وقت ہم حاسدوں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے اس کی نظر لگی، اس نے حسد کر دیا، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ میرے خلاف کوئی چال نہ چل دے، تو پھر ہم دین کا کام کب کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت میں خشوع کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دو، معاملہ کس پہ چھوڑ دو؟ اپنے رب پہ چھوڑ دو، تم اگنور کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیا کرو؟ اپنا فوکس کس طرف رکھو؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چھوڑ دو ان کو جو کرتے ہیں، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ، کیوں نہیں، جنت میں تو جائے گا، پر کون؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کس کے تابع کر دی؟ اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر پھر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، یعنی یہودی کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہودی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم مسلمان بھی کیا کہتے ہیں، آج ہم اپنے مسلمانوں میں کتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرقہ حق پر نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور ہم بھی کیا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور پھر بھی ہم فرقوں میں بٹ رہے ہیں اور دوسرے فرقے کو غلط اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی، اب اللہ اور ان کے درمیان قیامت
کہ دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، بتا دے گا کون سچا تھا، کون حق پہ ہے، اور حق پر کون ہے، کون سا گروہ حق پر ہے، جو قرآن اور سنت پر چلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لاسٹ میں آیت نمبر 124، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام، ان کے امتحانات اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں تو فوراً فکر کس کی آئی؟ اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ چاہے پیغمبروں کی اولاد ہے، جب تک اس نے اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا، جب تک وہ خود اللہ کے ہاں اس قابل نہیں بنی چنے جانے کے، تو وہ چنی نہیں جائے گی۔ اور پھر دیکھیں آیت کے سٹارٹ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے اپنے پیغمبر کو آزمایا وہ میری آزمائش پر پورے اترے، تو اس کا صلہ میں نے انہیں کیا دیا کہ امام بنا دیا۔ دیکھیں کیسا امام بنایا کہ آج تک یہ امت بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو ان میں کس کا نام لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام ہے؟ ابراہیم کا، اور ان کی آل کا، اور مقام ابراہیم سب سے بڑی نشانی۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی کیسی قدر کی، اور اللہ تعالیٰ ہیں ہی قدردان۔ جو بھی کوئی قربانی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو اللہ کے گھروں کو صاف کرنا سعادت کی، خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا اللہ کے گھروں کو جا کے گندا کراتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ کیا کرو؟ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اور پھر اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مقام ابراہیم کا، جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی کیسی قدردانی ہوئی۔ اگر قربانیاں دی تو اللہ نے بھی قدر کی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آگے آیت نمبر 127 میں، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کس گھر کی؟ خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو کیا دعا کرے تھے؟ اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول کر لینا۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس ویرانے میں اللہ کا گھر آباد کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے، لیکن نظر کس طرف ہے؟ اس طرف نہیں کہ کتنا بڑا کام لے رہا اللہ ہم سے، ہم کیا نیکی کا کام کر رہے ہیں، نہیں، توجہ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ بس قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہمارے اندر بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، نیکی کی طرف توجہ نہ ہو کہ کیا نیکی کر رہا ہوں، توجہ کس طرف ہو؟ اس طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے کر تو لیا ہے، کر تو رہا ہوں، کر تو رہی ہوں، بس آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ فکر یہ ہونی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کیجیے گا، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، یعنی اپنا فرما بردار بنا، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنا ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ آج ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہاں؟
اگر اللہ کے فرما بردار بن گئے تو ہمارے تو آٹومیٹکلی بن جائیں گے. ہاں، اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا. ہم نے کبھی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا صحیح طریقہ سکھا دے. اللہ تعالیٰ یہ دعا مجھ سے یاد نہیں ہو رہی، یہ نماز کی ضروری دعا ہے، اللہ مجھے یہ سکھا دے. تو اللہ سے یہ چیزیں بھی مانگنے کی ہوتی ہیں. اللہ آخرت سے پہلے مجھے اپنی آخرت سنوارنے والا بنا دے. اب دیکھیں، فکر ہے تو ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ بچوں کے کھانے پینے کی، بچوں کی عیش و عشرت کی، بچوں کے اسٹیٹس کی. انہیں کیا فکر ہے؟ بچوں کی تعلیم کی. بچے نیک بن جائیں، بچے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور اس کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کر رہے ہیں. پھر اے ہمارے رب، اور ان کے لیے دیکھیں ایک ٹیچر بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 131 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، مان جا اپنے رب کے لیے، تو کیا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. فوراً تسلیم کر لی. جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ان کو جس چیز کا حکم دیا، فوراً اللہ کا حکم مان لیا. اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی کی، اور یعقوب نے بھی. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. آج ہم اپنی اولاد کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد ایسے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، فلاں کے ساتھ ایسے کرنا، دیکھو تمہاری ماں فلاں کا کیسے خیال رکھتی. کبھی ہم نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا، اس قرآن کو چنا ہے، یہ صحیح راستے کو چنا ہے، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اسی دین پر ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو. یہ نصیحتیں کرنے والی اولادوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. اور یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جو وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے عمل کا سوال کیا جائے گا. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے. اسی طرح آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہترین رنگ ہے اور اس کی عبادت کرنے والے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اللہ کے دین کا رنگ. یعنی کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو بھی اللہ یاد آ جائے. ایسے دیندار بنو، ایسے اللہ والے بنو کہ کسی کو دیکھ کے اپنے تمہارے حال حلیے سے نظر آئے کہ تم کیا ہو؟ اللہ والے ہو، اور تمہیں دیکھ کر دوسرے کو بھی اللہ یاد آ جائے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 141 میں پھر یہی بات کر رہے ہیں. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کرو گے. اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے، خود ہی کوشش کرنی ہے. کسی کا کیا ہوا، ہمارے ماں باپ بزرگ نیک تھے، ان کا کیا ہوا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یا ہم اگر نیک ہیں تو ہمارے کیا ہوا ان کو فائدہ نہیں دے گا. ہاں اس صورت میں دے سکتا ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں، جب انہوں نے ہم پر محنت کی، یا ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی، اور اس تمنا کو لے کے انہوں نے ہمیں دین کے راستے پر لگایا.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں بھی ایسے والدین بنائے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کے لیے جو دعائیں مانگتے تھے، ہمیں بھی اس طرح کی دعائیں مانگنے والا اپنی اولادوں کے لیے بنائے، اس طرح کی فکر کرنے والا بنائے اپنی اولادوں کے لیے، اور اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے، دو رخ پن سے بچائے، سچا اور پکا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم